بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے. باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ بلیاں پالیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے. بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں. کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر، حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری. ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں. اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے. اس معاملے میں یعنی نبی الاسلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، عام تصویریں نہیں، تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے ہو، یا کتا رکھا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرت ناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا. تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. مدینے کا کتا، مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا، اوریجنل ڈاگ، اوریجنل سگے مدینہ، وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہو نا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا، گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، سمپل پردے ہوتے تھے، تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں. تو کتے ایسے گھروں میں پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں دروازہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے وہ کتا نکلوا دیا. تو گھر میں کتا حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور میں نے تو کہ آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں سر، CCTV کیمرے لگوائیں. آپ کے کتے کو تو گولی بھی کو مار سکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے، اس کتے کو اونگ بھی آ سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. یہ CCTV کیمرہ، اور اس کی یاداشت بھی صرف اس وقت کے لیے جب سامنے آئے. یہ تو آپ کو 1 مہینے کی ریکارڈنگ دے گا، اور جس جگہ پہ چاہیں فٹ کر دیں. یہ آپ شکل بھی پہچان سکتے ہیں. CCTV کیمرے لیٹسٹ دور میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہر سال ہزاروں لوگ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں دنیا میں. ہاں اگر آپ ٹائملی اس کی ویکسین لگوا لیں قابل علاج ہے. بچپن میں کتنے لوگوں کو کتے کاٹے ہوئے ہیں، وہ ٹیکے لگتے ہیں ان کو. اور جن لوگوں نے کتے اس طرح کے کوئی رکھے ہوئے نا حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، ان کو بھی چاہیے ان کتوں کو بھی ویکسین لگوا لیا کریں تاکہ ان کو یہ ہلکے پن کی بیماری ہو ہی نہ. کیونکہ یہ پھر جب کسی کو کاٹیں گے تو ان کے تھوک کے ذریعے وہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ پھر جب اثر دکھاتی ہے نا پھر سر کوئی علاج نہیں ہے ہلکے پن کا، اور بڑی عبرتناک موت ہوتی ہے. جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں نا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لوگ تو کینسر کو بڑی بیماری، باقی بیماریوں کو سمجھتے ہیں. یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی خطرناک بیماری ہے کتے کے کاٹنے والی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو. کتنی عبرتناک موت ہوتی ہے اس بندے کی. ظاہر ہے کہ اب اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے، اس کو کتا کاٹ گیا. بہرحال اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، کبھی کوئی کتا اس طرح کاٹ جائے یا ایون پنجہ پھیر جائے تو ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گھر آ کے بتائیں، کیونکہ ونس جب بیماری ہو گئی پھر کوئی علاج نہیں ہے، تاکہ فوراً اس کا علاج کروایا جا سکے. وہ ریبیز والی بیماری ہو نہ، وہ وائرس وہاں تک پہنچے نہ. جب پہنچ گیا تو پھر جناب جو مرضی کر دے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا.